13 اکتوبر سے دی لیجنڈ آف مولا جٹ سینما گھروں میں پیش کر دی گئی ہے۔ یقیناً ماضی کی طرح یہ بھی ایک اچھی فلم ثابت ہوگی۔ پچھلے کئی سالوں سے فلم بین اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس فلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پاکستانی سینما کی تاریخ کی سب سے بڑے بجٹ کی فلم ہے۔ اس فلم کو آج کے دور کے لحاظ سے تیار کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ فلم کو بہترین سینیمیٹوگرافی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے بہترین پاکستانی فلم بنا دیا ہے۔ لیکن ہم آج پرانی اور اصل فلم مولا جٹ پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فلم میں ایسی کیا خاص چیز تھی جو آج 39 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے، بلکہ اس کے کرداروں سے بھی آج کی نسل واقف ہے۔ مولا جٹ کے مصنف ناصر ادیب کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر پرانی مولا جٹ کا نئی مولا جٹ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ نئی فلم کی بنیادی کہانی وہی ہے لیکن کردار نئے دور کے ہیں اور ان کی سوچ بھی نئی ہے، اس لیے کردار نئے انداز سے پیش کیے گئے ہیں۔ اور اس بات کی تائید پرانی مولا جٹ میں نوری نت کا کردار ادا کرنے والے مصطفیٰ قریشی بھی کرتے ہیں۔ نئی فلم میں دلچسپی تو پرومو نے پیدا کر ہی دی تھی، لیکن مولا جٹ میں ہماری دلچسپی ایک پرانے پوسٹر نے پیدا کی۔ قصہ مختصر ہماری استاد رباب حسن صاحبہ نے اپنی والدہ کے پرانے رسالے اور بزرگوں کی کتابوں کو بائنڈنگ کرا کے رکھا تھا۔ جب ہماری نظر ان پر پڑی تو ہم نے ان سے چیدہ رسالے جن میں لیل و نہار، ویمن ورڈ، زینب النساء، حمید اللہ کی عدالت میں نکلنے والے میگزین، مرر اور آؤٹ لک پاکستان کی چند خاص کاپیاں ان کی امانت کے طور پر لے آئے۔ 50 اور 60 کی دہائی کے یہ پاکستانی رسالے ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ جہاں مضامین خاص سے دلچسپ ہیں، وہیں ان کی میگزین میں شائع ہونے والے اشتہار بھی دلچسپی سے خالی نہیں اور نظر فوری ان پر جاتی ہے۔ اشتہار کا انداز، تحریر اور تصاویر کا اپنا ہی آہنگ تھا۔ انہی پرانے رسالوں میں ایک رسالہ ہفتہ روزہ حرمت تھا جس پر تاریخ 1 مارچ 1982 درج تھی۔ صفحے پلٹتے ہوئے آخری صفحہ پر پہنچے تو باہو فلمز کا کارپوریشن ایک اشتہار تھا جس میں باہو فلمز کے تحت پیش کی جانے والی 4 پنجابی فلموں کے اشتہار تھے، جن کے نام مولا جٹ، مرزا جٹ، چنوریام اور حق مہر تھے۔ اس پرانے اشتہاری پوسٹر نے ہماری دلچسپی پرانی مولا جٹ میں پیدا کر دی۔